اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان لے آئے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ فیصلے کے لیے طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن، وإلی الرسول، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی طرف، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ آپ سے رخ بدلتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، اور ایک طرف ہو جاتے ہیں، پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پس کیا حالت ہوگی کہ جب ان منافقین کو مصیبت پہنچ جائے گی اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا ہے، پھر یہ آپ کے پاس آئیں گے یہ منافقین اور قسمیں کھائیں گے باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ منافق یہودی کی لڑائی ہوئی، فیصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی لا رہے تھے، کیوں کہ وہ حق فیصلہ کرتے ہیں حضرت، اور منافقین کعب بن اشرف کے پاس جا رہے تھے، یہودیوں کا سردار، کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ اب کلمہ پڑھنے کے باوجود فیصلہ کعب کے پاس لے جا رہے ہیں جو یہودیوں کا سردار ہے۔ جب تم لوگوں نے کلمہ پڑھا تو آپ نبی پر فیصلہ کریں گے یا غیر پر؟ وہ تو طاغوت ہے، طاغوت شیطان بھی ہے، ہر وہ چیز، آدمی، فرد، نظام جو آپ کو قرآن و سنت سے برگشتہ کرے، الگ کرے، وہ طاغوت ہے۔ آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بہرحال وہ ان کے پاس فیصلہ، تو یہودی نے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، دونوں چلے گئے حضرت عمر کے پاس۔ کیوں؟ منافق نے کہا عمر کے پاس جاتے رضی اللہ عنہ۔ بھائی حضور نے فیصلہ کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کیوں جائیں؟ یہودی نے کہا، بہرحال ان کو لے گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نکلے، پورا ماجرا یہودی نے سنا دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا کہ جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کہ رہے میں آتا ہوں، آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تلوار اٹھائی اور منافق کے سر کو اڑا دیا۔ چلو جی، قصہ ہی تمام کر دیا۔ اللہ نے اس کے بارے میں یہ آیتیں اتاری جب وہ قتل ہو گئے اور بحث شروع ہو گئی تو انہیں قسمیں کھائیں، اللہ کی قسمیں۔ حضرت عمر کے پاس اس لیے گئے تھے کہ اور ہم تحقیق کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ فاعرض عنہم، پس ان سے اعراض کر لیجئے۔ کن سے؟ منافقین سے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے اس پر تلوار نہیں چلانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو نہیں مارا ہے، کبھی بھی نہیں مارا ہے،
اس میں دلیل ہے کہ ہم جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا، اور اپنے ملک میں فساد شروع کر دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ ابن تیمیہ، ابن القیم، ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ، ان بزرگوں نے کہا ہے، فرمایا ہے کہ اسلاف میں اس کی اجازت تھی، اسلاف سے مراد صحابہ و تابعین، لیکن ہم نے دیکھا اخلاف میں اور بعد کی زندگی میں کہ جن لوگوں نے اٹھ کر اپنے حکومت کے خلاف حرکت کی ہے تو ہمیشہ اٹھنے والوں کا تو نقصان ہوا ہے، مخلصین ختم ہو چکے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں یہ شامل ہے کہ اس طرح مت کرو۔ نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا ہے۔ اس پر میرے پاس بہت لمبی تقریر ہے اور حوالے ریفرنسز ہیں، لیکن ساتھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی اٹھا ہے اپنی حکومت کے خلاف تو اس سے مسلمانوں کا آپس میں تو نقصان ہوا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ ابن تیمیہ، ابن القیم اور شاہ اللہ محدث دہلوی، ابن حجر العسقلانی رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں، وعظہم، ان کو نصیحت کرو، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان سے ایسی بات کرو اور ایسی بات کہتے رہو جو دل میں اتر جانے والی ہو، پیار، محبت، طریقے سے، دلیل سے، بصیرت سے ان کو سمجھانا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور کسی رسول کو ہم نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ اللہ کی جہت سے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ فیصلہ پہلے یہودی کے پاس لے جا رہے تھے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود حضرت عمر ان کے پاس فیصلہ لے جا رہے تھے، تو اگر یہ لوگ فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش طلب فرماتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو یہ پاتے توبہ قبول کرنے والی ذات اور مہربان ذات۔ یہاں جو جملہ ہے ہر خاص و عام توجہ سے سنو، اور حکمران، افراد سب توجہ سے سنو۔ ارشاد ہے فلا وربک، پس نہیں تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہیں، چاہے کلمہ پڑھ لیں، مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو لوگوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں جب تک آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو، آپ کے لائے ہوئے اسلام کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کریں گے، وہ مومن نہیں ہیں۔ اگر انکار کریں تو کافر ہیں، اور اگر غلطی کر لیں یا قصدن کر لیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم بنائے، یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی شریعت قرآن و سنت کو، فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر یہ نہیں پائیں گے اپنے دلوں میں کوئی تنگی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں یا شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں تو دل سے فیصلہ کریں، پھر مومن ہوں گے۔ فیصلہ کریں گے دب کر پھر بھی مومن نہیں ہیں۔ مما قضیت، جو آپ فیصلہ کریں گے یا رسول اللہ، حضرت کی زندگی میں، آج حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور سٹار ہیں، تو وہ جو شریعت ہم کو دے چکے ہیں قرآن و حدیث، اس پر وہ فیصلہ کریں گے، اور قرآن و حدیث کے فیصلے پر وہ دل کی تنگی محسوس نہیں کریں گے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کریں گے، تسلیم کرنا یعنی سر تسلیم خم کریں گے۔ تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ 30-40 مفتی میرے پاس بیٹھتے ہیں اور میں فتوے لکھتا ہوں۔ بہت لوگ آتے ہیں 9 سے 2 بجے صبح اور مغرب تا عشاء، فری فتووں کی لکھتے ہیں،
میرا جو تجربہ ہے 24 سالہ، جو ناحق پر ہوتے ہیں وہ عدالت پہنچ جاتے ہیں، اور جو حق پر ہوتے ہیں چاہے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں یا نیک، وہ مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مفتی جو فتویٰ لکھتا ہے وہ تو ہر مولوی کے پاس جاتا ہے، تو وہ غلط فیصلہ لکھ ہی نہیں سکتا، اور اگر لکھے گا تو خوب بدنام ہوگا، لہذا وہ آ جاتے ہیں اور کہ ہم کو اپنا حق مل جائے۔ ہاں کوئی آدمی گڑبڑ بھی کر سکتا ہے، باوجود یہ ہے کہ مفتی ہے، عالم ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ میں یہ فیصلہ غلط دے رہا ہوں، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ، کہ تم میرے پاس فیصلے لاتے ہو، مسلم شریف امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے ساتھ، اور میں تمہارے فیصلے کرتا ہوں۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے جو دو افراد فیصلہ کے لیے میرے پاس آ چکے ہیں، ایک لسان ہو، زبان اس کی تیز ہو، اپنا موقف بیان کرنے میں وہ قابل ہو، تکڑا ہو، ذہین ہو، دوسرا سادہ ہو، اور شریعت تو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی حدیث کی شرح میں کہ نبی کو کل کی خبر معلوم نہیں ہوتی، ان الانبیاء لا یعلمون الغیب، یہاں لکھا ہے۔ کس طرح کہ میں ان کے حق میں فیصلہ کروں گا، کس کے حق میں؟ جو زبان تراز ہے، زبان دراز ہے، لسان ہے، زیادہ بولنے والا ہے، تکڑا ہے، تو شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، تو میں اس کے لیے فیصلہ کر لوں گا۔ کیوں؟ غیب کا علم تو ہے نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس نے وہ حق لے لی اور اس کو دل میں پتہ ہے کہ میرے گواہ جھوٹے تھے یا میں جھوٹا تھا، انما اقطع قطعۃ من النار، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ بالقصد، قصدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط فیصلہ نہیں فرما سکتے ہیں، کہ حضور کو پتہ ہے کہ یہ حقدار نہیں اور اس کو دے دینا۔ تو ایک آدمی کو اگر عدالت سے یا مفتی کے فتوے سے اس کو چیز مل گئی، اس کو دل میں پتہ ہے کہ میں غلطی پر ہوں، تو وہ جہنمی ہے، اس لیے اس کو تو پتہ ہے میں غلطی پر ہوں۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر یہ فرض کر لیتے أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے سارے نکل جاؤ، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ لوگ اس طرح نہ کرتے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے کم۔ 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے نا، وہ جو گوسالہ پرستی کی تھی، شرک کیا تھا، ان کے زمانے میں اس وقت توبہ تب قبول ہوتا کہ قریبی رشتہ دار اپنے مشرک رشتہ دار کو قتل کر لیتا، ذبح کر لیتا، موحد مشرک کو ذبح کر لیتا۔ یہ تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ توبہ کرو، بس اللہ معاف فرمائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ کرتے وہ کچھ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت اور ایصال الی المطلوب، اراءۃ الطریق، ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی، قرآن کو مانا، اس پر عمل کی، عقیدہ ٹھیک، والرسول محمد پاک کی اطاعت کی، یعنی قرآن و سنت کو مانا اور اس پر عمل کیا صحیح عقیدے کے ساتھ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے VIPs جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء میں سے، صدیقین سچوں میں سے، اور شہداء میں سے، اور صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا، اور یہی لوگ اونچے خوبصورت رفیق اور ساتھی ہیں۔ صراط الذین، یا اللہ وہ راستہ ہم کو دکھا دیجئے، ہم کو چلا دیجئے اس راستے پر، انعمت علیہم، جن پر آپ نے اپنا انعام کیا ہے، یا اللہ ان کا راستہ دکھا، اس راستے پر ہم کو چلا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں جن پر انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں، وہ یہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے کہ ان کی رفاقت مل جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی علم کے اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو، تمہاری سلطنت ہوتی ہے، تمہارا اسٹیٹ ہوتا ہے، تمہاری حکومت ہوتی ہے، عدلیہ، مقننہ، منع، فوجی قوت، لہذا اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اے مسلمانوں، خذوا حذرکم، فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کا سامان، احتیاط، اسلحہ، طاقت، قوت، یہ مضبوطی سے پکڑو۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، چاہے اللہ کے راستے میں نکلو الگ الگ یا اکٹھے۔ تو مسلمان ملک کے لیے طاقت ضروری ہے۔ دیکھو اگر ہم سارے نیک ہو جائیں، بالوں کا یہ نظریہ غلط ہوتا ہے کہ ہم نیک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہم کو صحیح حکمران دے دے گا، یہ خود بخود کا نظریہ شریعت میں نہیں ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہر کام کے لیے اپنی محنت کی ضرورت ہے، اور محنت کے لیے اپنی شرائط ہے۔ اگر شرائط نہ ہو تو شر ہوگا، فساد ہوگا۔ لہٰذا یاد رکھو کہ جب آپ ایک کام کریں تو اس کی شرائط کا آپ خیال کریں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ جو مسلمان اسٹیٹ ہے وہ ہر چیز کو دیکھے گا، اپنے دشمنوں پر نظر رکھے گا، اپنے اندر نظر رکھے گا، اور ملک کی حفاظت کرے گا، اور ملک کا خیال کرے گا۔ اپنے ملک سے اور مٹی سے محبت یہ ایمان میں سے ہے، مشکاہ جلد نمبر 2۔ اور جس مٹی میں ملک میں آدمی رہتا ہے تو اس کو پسند ہے یا ناپسند ہے۔ اگر پسند ہے تو وہاں سکون سے رہے اور اس کی تعریف کرے اور اس سے محبت کرے اور اس پر جان دے۔ لیکن اگر وہ ملک اس کو پسند نہیں ہے، جس پلیٹ میں آدمی کھاتا ہے اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ غلطیاں ان کے اندر ہیں تو ہمارے اندر بھی بہت غلطیاں ہیں۔ ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے اور بزرگوں نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس لیے بنایا ہے، تو انہیں جانوں کی قربانی دی ہے، اور ان کا مقصد ایسا اسٹیٹ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور دو قومی نظریہ کہ ہم ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں، نہ ہم ہندو ہیں بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہم تجربہ کریں دوبارہ، بار بار، اور دیکھیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کے مقابلے میں ہمارا سسٹم کیسا ہے، یہ ہم ان کو بتائیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلو، ٹولی ٹولی یا اکٹھے، لیکن اپنا احتیاط مضبوط رکھو۔ جو ہماری حکومتیں گزری ہیں، ایک تو شروع کا زمانہ ہے، لیکن بعد میں سلطان ٹیپو، سوری، غوری، محمود غزنوی، التمش، ہارون رشید، ان کے پاس وہ اسلحے ہوتے تھے جو کافروں کے پاس نہیں ہوتے تھے۔ جب صلیبی جنگ ہوئی، سب سے پہلے بڑی جنگ صحابہ کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو ایک بحری بیڑا اتر گیا سمندر میں، اس سے 100 جہاز نکل گئے۔ اللہ، مسلمانوں کی لڑائی چالو ہے، سمندری جنگ ہے۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بحری بیڑا اترا تو اس سے 500 جہاز اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ طاقت، قوت، یہ ضروری ہے حاصل کرنا، یہ آپ پر لازم ہے کہ قوت حاصل کرو گے، اور ہر فیصلہ اس کے انجام کو بھی دیکھو گے کہ انجام اس کا کیا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور اے ایمان والوں، تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، کہ وہ سستی دکھاتے ہیں، بطیء جو سست ہو۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر میدان جہاد میں تمہیں مصیبت تکلیف پہنچتی، جیسے احد میں 70 افراد شہید ہو گئے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو منافق کہتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، اور نہ میں بھی مارا جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی جانب سے فضل آپ لوگوں کو ملتا ہے، یعنی مال غنیمت، اللہ نے 14 مقامات پر مال کو فضل اور خیر کہا ہے قرآن میں۔ جب 4 شرائط ہو تو مالدار بن جاؤ۔ نمبر 1، صحیح طریقے سے کماؤ۔
2 صحیح طریقے سے خرچ کرو، 3 تکبر مت کرو، 4 غریبوں کے ساتھ امداد کرو۔ لَيَقُولَنَّ تو ضرور بضرور یہ کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل یعنی فتح اور مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو وہ کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو میں کامیاب ہو جاتا بہت زیادہ کامیاب ہونا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ کون لوگ؟ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو اسلام ملک و قوم کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، فیقتل اور قتل کیا جائے، اور یغلب یا غازی بن کر غالب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم ان کو عظیم اجر دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہو، جہاد کرتے نہیں ہو۔ والمستضعفین من الرجال، اور کمزور لوگ مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو روزانہ ہمیشہ ہر وقت کمزور آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب ہم دیار کفر میں ہیں، لہذا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہم کو نکال دیجئے اس علاقے والوں سے، اس دیہات والوں سے جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، جس طرح کشمیر، فلسطین، یا جہاں جہاں پر کفریہ طاقتیں ظلم کر رہی ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دیجئے ہمارے لیے اپنی جانب سے دوست، اور بنا لیجئے اپنی جانب سے ہمارے لیے مددگار۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آ چکے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہو چکے ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو، بے شک شیطان کا جو مکر و فریب ہے یہ کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھا ہے ان لوگوں کو جن سے کہا گیا کہ روک دو اپنے ہاتھوں کو، اور نماز کی پابندی کرو، اور زکوٰۃ کا اہتمام کر لو، پس جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور منافقین، یخشون الناس، کافروں سے ایسے ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، اس سے بھی زیادہ ڈر اور خوف۔ وقالو، اور منافقین کہتے ہیں ربنا لما کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب آپ نے ہمارے اوپر قتال کو کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر آپ ہم کو موقع دیتے کچھ وقت کے لیے، قل کہہ دو متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ کم ہے اور آخرت بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور ایک تاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم کھجور کھاتے ہیں، اس میں گٹھلی ہوتی، گٹھلی کے اوپر جو باریک سا ہوتا ہے، اتنا ظلم بھی کسی پر نہیں ہوگا۔ اور آدمی جہاد میں نہیں جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں زندہ رہ جاؤں گا، نہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہوگے اے مخاطب، ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ جاؤ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہیں رہ رہے ہو، پھر بھی موت آپ کے پاس آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو اچائی پہنچتی ہے، یقول، وہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یقول، یہ لوگ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔
یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ قل کل من عند اللہ، کہہ دو ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے، لیکن تمہارے گناہوں کو جیسے تم پر تکلیفیں آتی ہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، پس اس قوم کو کیا ہو چکا ہے کہ بات کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ، جو آپ کو پہنچتی ہے حسنہ، نیکی، اچھائی، فمن اللہ، پس یہ اللہ کی جانب سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے فمن نفسک، آپ کی ذات کی وجہ سے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا خیال کر لو۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم ہی سے ہوتا ہے، سب کچھ۔ آپ کو خیر پہنچتا ہے، ادب یہ کہ اللہ کا تذکرہ کرو گے، اور آپ کو شر پہنچتا ہے تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے، آخرت میں بھی اور دنیا کے گناہوں کی وجہ سے بھی۔ لہٰذا اگر کسی پر تکلیف آ جائے، مجھ پر تکلیف آ گئی، میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن دوسرا آدمی یہ کہے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہم الٹے چل رہے ہیں۔ اگر مجھ پر تکلیف آ گئی تو میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، میرے درجات بلند ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بڑا گناہگار ہے، اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مارے۔ اگرچہ الٹا سوچنا چاہیے۔ تجھ پر تکلیف آ گئی تو تم یہ کہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، دوسرا آدمی یہی کہے کہ اچھا آدمی ہے۔ ہاں، اب سمجھیا نہیں سمجھیا؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے لیے رسول، لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہے، قرآن ھدی للعالمین ہے، کعبہ ھدی للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے اعتبار سے۔ جو اطاعت کرے رسول کی، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ وہ اللہ کا آرڈر ہم تک پہنچاتا ہے۔ ومن تولی، اور جو پھر گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے۔ ہر عالم، حاکم، مبلغ، داعی، نصیحت کرنے والا، اس کے ذمہ نصیحت ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ نتیجہ کس کو دیتا ہے؟ ہدایت اس کو دیتا ہے جس میں طلب اور عاجزی ہو۔ اگر طلب نہیں ہے، دین کا طلب نہیں ہے اور عاجزی نہیں ہے، پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ حرکت میں برکت، حرکت کرو گے طلب اور عاجزی، اللہ برکت دے گا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور یہ منافقین کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کی جانب سے، اور فَإِذَا بَرَزُوا، پس یہ جب نکل جاتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، تو ان میں سے ایک جماعت رات کو مشورے کرتی ہے، غیر الذی تقول، اس کے برخلاف جو آپ نے فرمایا تھا۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھتا ہے جو یہ رات کو مشورے کرتے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ فاعرض عنہم، پس ان سے اعراض کر لیجئے۔ پورے قرآن میں جو یہ الفاظ ہے فاصفح، ان سے اعراض کر لیجئے۔ اعرض عنہم، یہ منسوخ ہے جہاد کی آیات کی وجہ سے، لیکن منافقین سے منسوخ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس لیے کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ منافقت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کب؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب دل کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لہذا حضور کے زمانے میں اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا تو اس سے تلوار بچی ہوئی تھی، ان کے اوپر تلوار نہیں چلتی تھی، کیوں؟ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں پر عام کافروں سے اعراض کا لفظ ہے، وہ جہاد کی آیات کی وجہ سے وہ منسوخ ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے وکالت کے اعتبار سے، اور اللہ کافی ہے مدد کے اعتبار سے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟
ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو پاتے یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف، کلیش۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس میدان جہاد میں میدان گرم ہے، ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آ جاتی ہے تو تحقیق کے بغیر اس کو پھیلانا شروع کر لیتے ہیں۔ اذاعوا بہ، تحقیق کرتے نہیں، پھیلاتے ہیں، جس طرح میڈیا والے اسلام کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جو خبر آئی وہ لوگ، یعنی عام لوگ، اس کو لے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا بات ہے، یہ خبر آئی ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ او وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ خبر وہ سمجھداروں کے پاس یہ لے جاتا ہے جن کے پاس امر ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، فقہاء، صحابہ، سمجھدار بڑے لوگ، ان کے پاس لے جاتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ خبر آئی ہے، تو اچھا ہوتا۔ ویسے پھیلاتے ہو، یہ منافقین پھیلاتے تھے، تو مسلمانوں میں پریشانی پھیل جاتی تھی۔ منہم، ان میں سے، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو اس کو پہچان لیتے وہ لوگ جن میں استنباط، اجتہاد، انٹرپریٹیشن کی طاقت موجود ہے، وہ صحیح اس کا مطلب بیان کر لیتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تم اتباع کرتے شیطان کی مگر کم لوگ۔ پس اللہ کے راستے میں جہاد کر، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تکلف الا نفسک، تکلیف میں نہیں ڈالی جائے گی مگر آپ کے نفس کو، یہ نہیں کوئی جائے نہ جائے، اللہ کے راستے میں لڑ۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پر لڑنے پر ابھارو۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تکلیف کو روک دے جو کافر ہو چکے ہیں۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ رب العزت تکلیف دینے کے اعتبار سے شدید ہے اور سزا دینے کے اعتبار سے شدید ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا، ہوگا اس کے لیے آخرت میں اس کا حصہ، یعنی اس کو ثواب ملے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سفارش نہیں چلتی، ہم سفارش نہیں مانتے ہیں۔ اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو آپ کو اجر ملے گا اور اجر پاؤ، تو اس پر تو اجر ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھی سفارش کرو، حق بات کی سفارش کرو، صحیح جگہ کی سفارش کرو، غلط سفارش حرام ہے۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جس نے سفارش کی بری سفارش، یکن لہ نصیب منہا، یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس کی سزا ہوگی، اس کو سزا کا حصہ ملے گا اس سفارش سے۔ سفارش کر لی، غلط آدمی کو سیٹ پر بٹھا دیا، آخرت میں مار کھائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر نظر رکھنے والی ذات ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، سلام کرنا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تم اس سلام کا جواب اچھا دے دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا کہو رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زیادہ کرو۔ اور ردوہا، کم از کم سلام کا جواب تو واپس کرو نا، وعلیکم السلام کہو۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور جواب دینے کا ثواب زیادہ ہے، واجب پر عمل ہے۔ جو سلام نہ کرے اس پر غصہ نہیں کر سکتے ہو، لیکن جو جواب نہ دے اس پر معمولی غصہ کر سکتے ہو، وہی جواب دو نا یار۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر حساب رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات وہی ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، تم سب کو ضرور بضرور جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے اللہ سے بڑا سچا بات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، پس تمہیں کیا ہو گیا ہے
کہ تم منافقین کے بارے میں دو ٹکڑوں میں بھڑ گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے، اوندھے منہ گرا دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم سیدھے راستے پر لے آؤ اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے؟ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس میں طلب و عاجزی نہ ہو۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے فلن تجد لہ سبیلا، آپ اس کے لیے راستہ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ اس میں طلب و عاجزی نہیں ہے۔ ودو، پورا کفر یہ چاہتا ہے اے مسلمانوں، لو تکفرون، کہ تم سارے کافر ہو جاؤ اے مسلمانوں، کما کفروا، جس طرح وہ لوگ کافر ہیں، اس لیے میڈیا کو آپ خلاف استعمال کرتے ہیں۔ فتکونون سوا، پس آپ برابر ہو جائیں ان کے ساتھ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس ان میں سے کوئی دوست نہ بناؤ۔ 14 آیات میں پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، ہمدردی اس کے ساتھ کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، ان پر زلزلہ آ جائے تو کچھ دے دو، معاملات بھی کرو، کاروبار بھی کرو، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کرو، لیکن دل کی دوستی نہیں کہ ان کی بات کو حق مانو۔ حق یہ ہے قرآن و حدیث۔ کافر کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں: موالات، دلی محبت، 14 آیتیں ہیں کہ یہ منع ہے۔ معاملات، کاروبار جائز ہے، لیکن ایسی چیز ان پر نہ بیچو جو جنگ میں آپ کے خلاف استعمال کریں، وہ حالت جنگ میں۔ 3 مواسات، ہمدردی، ان پر زلزلہ ہے، آپ نے جہاز بھرا اور ٹرک بھرے بیچ دیے، مدد کے لیے جائز ہے۔ مدارات، آپ پھنس گئے، آپ نے ایسا جنا چاپلوسی کی کہ ان سے نکل گئے تو یہ جائز ہے۔ یہ وہ کافر جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہود، نصارہ، ہندو، کافر، سکھ، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کاروبار جائز ہے۔ ایک وہ کافر ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کافر ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ 1 2 قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ 3 حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، بروزی یا ذلی یا اس سے اعلیٰ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ 3 افراد جو ہے نا دین کے دشمن ہیں، در اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شادی غمی، حکومت، رعیت اور کی پوسٹ پر ان کو بٹھانا غلط ہے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ اچھا، ایک عجیب بات سنو، مزیدار اور نئی بات آپ کے لیے۔ ایک آدمی مکہ میں ہے، حضور نے ہجرت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ میں آرام سے رہ رہا ہے اور ہجرت کر سکتا ہے لیکن نہیں آتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، وہ کافر ہوتا تھا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، مکہ میں رہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن حضور نے ہجرت کر لی اور وہ ہجرت نہیں کر رہا ہے تو وہ کافر ہوتا تھا۔ ہجرت لازم تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے زمانے میں ہجرت سے پہلے کلمہ بھی پڑھو گے، ہجرت بھی کرو گے۔ اب تو مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کی بات ہی چلی گئی۔ اب ہجرت کا ثواب ہے، اگر کسی ملک سے کوئی کرے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے، کاروبار کے لیے کرے، اس کا الگ ثواب ہے، لیکن ہجرت والا ثواب نہیں ہے۔ وہاں دین پر عمل نہیں ہو سکتا، یہاں آ گئے آپ، اس کا ثواب ہے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے اور انہیں ہجرت نہیں کی تھی، وہ حضور نے ان کو چھوڑا تھا کہ حالات ہم کو بتایا کرو۔ وہ مسلمان تھے، کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہاں تھے کہ رہو، ہم کو حالات بتایا کرو، وہ الگ مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ پھر گئے، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ۔ کب؟ جب حرب ہو، حالت جنگ ہو۔ نہیں، کسی کافر کو کسی جگہ تم قتل کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ من قتل معاہدا فانا حجیجہ یوم القیامہ، او کما قال، مشکاہ جلد نمبر 2، کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کو قتل کرے کہ وہ کافر ہے لیکن ہمارے پاس رہ رہا ہے، اس کی نیشنلٹی یہاں کی ہے، وہ حرام ہے، اس کافر کے بدلے مسلمان کو قتل کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کافر کے بدلے قصاصاً قتل کیا تھا۔ 2 ہیں، ایک ہمارے پاس کافر رہ رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، وہ کافروں کے اپنے حقوق ہیں۔ ایک ہے نیشنلٹی یہاں کی نہیں ہے، کچھ دیر کے لیے آیا، مستأمن، اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ جاسوس ہو یا بدعملی کرے، پھر حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا دے، اس کو پکڑے۔ آپ حکومت کو بتائیں کہ یہ گڑبڑی آدمی ہے، آپ قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ حدود کا نفاذ یہ حکومت کا کام ہے، افراد کا نہیں ہے۔
ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، اور مت پکڑو ان میں سے کوئی مددگار، ولی، دوست، یہ مت پکڑو. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں، تو ان کے ساتھ یہ والا کام نہ کرو، یعنی ان کو قتل نہ کرو. کیوں؟ ان کے دل میں جنگ کی بات نہیں ہے، یا ایسے افراد، ایسے لوگوں کے پاس یا ایسی حکومت کے پاس وہ چلے جائیں جو آپ کے معاہد ہوں. ایک آسان مثال، جس طرح انڈیا سے لڑائی ہے اور انڈیا کو کوئی آدمی چائنا چلے گئے اور چائنا سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں، بلکہ ٹھیک ہیں، تو اس کی مثال بہترین ہے یہ. ان یقاتلوکم، یہ کہ وہ آپ سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا آپ کی قوم سے قتال کرے، یعنی نہ کرے. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم، اور اگر اللہ چاہتا ان کافروں کو آپ پر مسلط کرتا. فلقاتلوکم، پس وہ لوگ آپ سے لڑتے. فإن اعتزلوکم، پس اگر یہ لوگ جدا ہو جائے جنگ سے، کافر ہیں لیکن جدا ہو گئے. فلم یقاتلوکم، اور آپ سے لڑتے نہیں ہیں، پس آپ سے لڑتے نہیں ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کی طرف انہیں سلامتی پھینک دی، ان آپ سے صلح کر لی. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے کہ ان کو تم مارو، مت مارو. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اور آپ پائیں گے ایسے لوگوں کو اس کے علاوہ، یریدون ان یأمنوکم، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں. وَیَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے، کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا، وہ اس میں اوندھے منہ گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد جو شرارتاً آپ کے ساتھ مل جائے ہیں لیکن تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور موقع ملتے ہی وہ اپنے کرتوت دکھا دیتے ہیں. یہاں یہ مثال صحیح نہیں بیٹھتی ہے لیکن مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جس طرح یہودیوں کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، مدینہ منورہ جب ہم مسلمان آئے 57 شرائط پر یا 53 شرائط پر، لیکن اس کے خلاف بار بار وہ خلاف ہو گئے، کافروں سے ملے، ہمارے خلاف ملے اور بغاوت بھی کی. یہ ایک مثال میں نے ویسے دے دی. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، آگے لم محذوف ہے. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، لم 3 جگہوں پر، یہ کیا ہے 2 جگہوں پر محفوظ ہے. سمجھ گئے؟ اگر یہ آپ سے علیحدگی اختیار نہیں کرتے ہیں، آپ کی طرف سلامتی نہیں پھینکتے ہیں، آپ سے صلح نہیں کرتے ہیں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، لم محذوف ہے، اس پر عطف ہے، معطوف علیہ. وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں ہیں بلکہ آپ سے لڑتے ہیں، آپ سے صلح نہیں کرتے ہیں، آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو. وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مارو. حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اگر وہ حربی ہیں، حربی کی بات ہی چل رہی ہے، جہاں پاؤ تو مارو. وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، ہاں یہی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف مضبوط دلیل آپ کے لیے مقرر کی ہے. ہم نے مقرر جعلنا، ہم نے تمہارے لیے دلیل ان کے خلاف مقرر کی ہے کہ ان کو مارو. کیوں؟ حربی آپ سے لڑتے ہیں، لہٰذا ان کو مارو. بہرحال جہاد کی بات جب ہم سنتے ہیں تو بعض لوگوں پر جو ہے نا ان کی اسٹڈی نہ ہونے کی وجہ سے قیامت آ جاتی ہے. اللہ کے بندو، جہاد فار پیس 1 2، ہر ملک کی فوج ہے جی، تو فوج ختم کرے، مت لڑو نا، ختم کرو فوج. فوج اس لیے کہ اگر ہم کو کوئی بری نظر سے دیکھے تو ہم لڑیں گے، تو پھر ہم مسلمان ہیں نا، تو ہم بھی فوج رکھیں گے نا، بس بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارے اس لڑائی کا نام جہاد ہے. ہم ظلم نہیں کرتے ہیں، تم لوگ ظلم کرتے ہو، جس طرح مشاہدہ ہے. جہاد فار پیس. پھر جہاد کے لیے حضور افراد بھیج رہے ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ بچے کو قتل مت کرو، عورت کو قتل مت کرو، بچے کو قتل مت کرو،
بڈھے کو قتل مت کرو، بوڑھے بوڑھی کو قتل مت کرو، ان کے عالم کو قتل مت کرو، جو ان میں سے آپ سے لڑے نہیں ان کو قتل نہ کرو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المثلہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مثلہ مت کرو، جب تم لڑو تو ناک کان یہ چیزیں مت کاٹو، توہین نہ کرو مردوں کی، اور جو افراد قیدی تم پکڑ جاؤ تو ان پر ظلم مت کرو۔ اور باوجود یہ کہ بہت بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں اور جدید دور ہے، اور نے افراد کو پکڑا ہے، ان پر کتے چھوڑے ہیں، زہر کے ٹیکے ان کے لیے لگائے ہیں، ان کی داڑیاں کاٹی ہیں، اور عمل خود نہیں کرتے ہیں۔ اور اسلام کی سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں کہتا ہے، اگرچہ یہ حکیمانہ سزائیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ جہاد کے اصول، فروع، پرنسپلز، ایٹیکیٹس، اخلاق، اقدار اگر کسی کافر کو معلوم ہو جائے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے، وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے اصول و ضوابط وہی جو فقہاء نے ترتیب وار نقل کی ہیں۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض اوقات ایک آیت کا ٹکڑا، ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کو گمراہ کر دے گا، اگر اس کے ساتھ ساری حدیث آپ نہیں دیکھیں گے، ساری روایت آپ نہیں دیکھیں گے، تو یہ قرآن و حدیث کی ساری روایت کو دیکھنے والے فقہاء ہوتے ہیں، ان کے بڑے ذہن ہوتے ہیں، وہ سارے اطراف، شواہد، مطابعات سب کچھ جمع کر لیتے ہیں، پھر اس سے ایک نتیجہ ہمارے نکالتے ہیں، وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔